سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ درمن انسان جب سے دنیا میں آیا ہے اپنے ساتھ بڑے سارے پیغامات اور پھر کمالات لے کر آیا ہے۔ کچھ چیزیں اس کے معاشرے سے، اس کے اجتماعیت کے اوپر مبنی ہیں، کچھ چیزیں اس کے گھریلو معاملات اور اس کی انفرادیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا پیکر ایک اصول، اور پھر اصول جب اجتماعیت کی بہتری کے لیے ہو اور انفرادیت کا بھی خیال رکھا جائے، اس کو ریاست، اور پھر ریاست ہی کی ڈیفینیشن کو ہم بہتر بنانے کے لیے اور اس میں ہلچل رکھنے کے لیے، اس کی سوچ وچار، اس کی دانش، اس کی عقل اور اس کی صحت کو سلامت رکھنے کے لیے سیاست سے کام لیتے ہیں۔ یقیناً یہ کوئی ہمارا پہلا معاشرہ نہیں ہے، بلکہ جب سے انسان ہے، ریاست اور سیاست کی اس بقا کی جنگ میں شامل ہے۔ گویا وہ ایک دو تین بلکہ ایک گھر کا ہی نظام کیوں نہ ہو، مگر جب سلطنت بن جاتی ہے، ریاست بن جاتی ہے، تو کچھ ذمہ داریاں ریاست کی ہوتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ریاست میں رہنے والوں کی ہوتی ہیں۔ البتہ دونوں مل کے ریاست کی بقا اور پھر اس سلطنت، اس حکومت اور اس مملکت کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں۔ کوشش دونوں کی یہی ہوتی ہے۔ مگر اسلام، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کامل دین ہے، ہر لحاظ سے کامل ہے، ہر زاویے سے مکمل ہے، ریاست کے لیے کیا رہنما اصول دیتا ہے؟ گزشتہ انبیاء ریاست کی تعمیر کے لیے گویا نہیں آئے، ان میں سے اکثر تو کسی کوچے، کسی حلقے، کسی خطے کے لیے آئے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ لاکھوں سلام، آپ ایک نظام حیات بھی دے رہے ہیں، نظام ریاست بھی دے رہے ہیں، اور نظام معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور سے ہر رہنما اصول کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسے انہی وعدوں کے اوپر بنایا گیا تھا، اور آج بھی ہم اسی کی تگ و دو، تیز بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ریاست بچ جائے، اور ریاست بھی وہ کہ جو معیاری ریاست ہو، فلاحی ریاست ہو، لوگوں کی خدمت کرنے کا پاس اور درس دینے والی اور رکھنے والی ریاست ہو۔ ہم نے آج اسی کو اپنا موضوع بنایا ہے کہ ریاست کی بقا کے لیے سنت نبوی میں، کردار نبوی میں، اعمال نبوی میں اور آئینہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا رہنما اصول ہیں، کیسے میرے اور آپ کے آقا ایک ایسے نظام کو دے رہے ہیں اپنی ذاتی زندگی سے کہ جو آج بھی پاکستان، اور پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کی ہر مملکت کے لیے رہنما ثابت ہو سکتا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائے علماء کرام، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ میرے پہلے مہمان کا تعلق سیاست سے ہے، خدمت سے ہے۔ ہم نے جب بھی دیکھا ہے ایک معتدل انسان پایا ہے، دانشمند انسان پایا ہے، اور پھر درد دل رکھنے والا انسان پایا ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما ہیں مسلم پرویز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا آج کے دوسرے مہمان کو۔ آپ کو ہم نے شعبہ تدریس میں جڑا ہوا پایا، اور بہت ہی کمال درجے پہ مختلف نجی یونیورسٹیز میں آپ درس دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ مسجد محراب سے بھی جڑے رہتے ہیں۔ یہ دونوں زاویے بہت ضروری تھے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر نثار اختر کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ مزاج؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بخیر۔ مسلم صاحب، ہم جب بات کرتے ہیں کہ رہنما اصول سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیاست کے، تو یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی دین میں سیاست نہیں ہے اور سنت نبوی میں سیاست کا کوئی نظام نہیں ہے، ان کو ہم کس طرح سے قائل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم ایک تشریح کے طور پر بات کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے انسان کی کل کا، یعنی مذہب سے تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں، اس کو بات کرتے ہیں۔ قرآن میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے انبیاء کے لیے بھی کہ ہمیں جو ہے حکمران بنا دے، سلطان بنا دے۔ حکمران سے مراد کیا ہوتی ہے؟ چونکہ آپ نے بات ایک سیاست کی اور حکمرانی کی ہے، حکمران سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ اس خطے پر جس پر وہ رہ رہا ہے، جہاں پر کچھ افراد رہ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک ایسا نظام تشکیل کر دے کہ جس پر وہ حکمرانی کر سکے، اور وہ نظام جو ہے وہ کیسا ہو، وہ آتا ہے پھر کہ دین اسلام جو ہے وہ کون سا نظام دیتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو نظام ہے دین اسلام میں، دو حصوں میں اگر ہم اسے تقسیم کر لیں، ایک تو وہ روحانی نظام ہے جو ہماری ذات سے متعلق ہوتا ہے خالصتاً، جس کے لیے ہم بات کرتے ہیں، جس میں روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ہماری اپنی انفرادی اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے
دوسری بات جو ہے وہ ہمارے تمدن سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے بدن سے تعلق رکھتا ہے، روح سے آگے نکل کر، اور وہ جو ہے وہ تمدن سے رس سے جو ہے وہ ہمارا معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اخلاقی نظام ہے، وہ سارا کا سارا وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس پر پھیل جاتا ہے۔ یہ نظام جو ہے اس کو اپنایا جاتا ہے، یہ وہ خالصتاً اللہ کا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمیں جو پوری تعلیم ملتی ہے قرآن سے وہ یہ ملتی ہے کہ امر جو ہے وہ اللہ کا ہے، صحیح، حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے، مالک جو ہے وہ اللہ ہے، رب جو ہے اللہ ہے، ملک جو ہے وہ اللہ کا ہے، صحیح، ہم نے پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ لہٰذا اس کے حکم کے جب ہم تابع ہو جاتے ہیں ہر اس چیز میں جس کا اس نے ذکر قرآن میں کر دیا، جس کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہیں، جس کو انہوں نے اپنی سنت اور سیرت کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، تو وہ نظام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نظام پیش کیا جو خدا نے ایک فطرت کے تحت انسان کے لیے بہتر سمجھا، اور اس کو پھر انہوں نے اپلائی کیا اور امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا کہ یہ نظام جو ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس میں پھر اس حد تک بھی ہے کہ خود نبی نے بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک نبی جو ہے، اور وہ بھی نبی کون سا، جو سب سے پیارا نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے، جس پر جو ہے خود خدا تعالیٰ درود اور سلام بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور انسانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی درود اور سلام بھیجیں۔ تو اس کو جو ہے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دینا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور کمال درجے کی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے عام نہیں بلکہ ایک اس کا محبوب ترین بندہ جو ہے کائنات کا، وہ اپنے آپ کے ساتھ، تو یہ ہے وہ نظام جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے، جس کو میرا نبی جو ہے پیش کر رہا ہے، اس نظام کو اپنا لینا جو ہے وہی ہے، اور یہی اصل میں نظام کا اپنا لینا جو ہے وہ سیاست ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو جتنا ہم پھیلاتے چلے جائیں معاشرتی طور پر کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں، نظام میں سودی نظام کیا ہے، اگر شراب سے منع کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے، اور اگر جو ہے وہ جہاد کی بات کی گئی ہے تو اس کے اوصاف کیا ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہے، اگر دیگر جو مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ان کی عبادات کا معاملہ ہے تو وہ کس طرح سے طے ہونا ہے، اگر ان کی وہ ہے، یعنی انسانی حقوق برابر ہیں کسی بھی مسلم ریاست میں، کسی بھی اسلامی ریاست میں انسانی حقوق سب برابر ہیں، اس میں کوئی تمیز، کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی اس کا حق زیادہ اور اس کا حق کم ہے، اچھا ایسا نہیں ہے۔ ورنہ آپ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی بے شمار مثالیں ہیں اگر ہم لیتے چلے جائیں۔ میں سوال لوں گا اس بات پہ، حقوق پہ جب میں آؤں گا، لیکن آپ نے ایک بات گویا ایک جملہ ہمیں دیا جس پہ ہم مزید گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام پیکر بھی ہیں اور پھر سیاست کا مظہر بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال حضور والا غار میں تشریف فرمائے، وہاں سیاست تو نہیں ہے، یا پھر جو معاملات مکے کی زندگی میں ہیں اس میں سیاست تو نہیں ہے، جو اکثر زندگی ہے اس میں سیاست تو نہیں ہے، اور پھر اگر مدنی زندگی کی بات بھی کریں تو پھر جو سیاسی نظام جس کی ہم بات کریں، جس میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے، پارلیمانی نظام ہوتا ہے، لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں، ایسی سیاست تو نہیں ہے، تو پھر اس سیاست میں اور اس سیاست میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جہاں تک سیاست کی بات ہے تو یہ عموماً جو سوال ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیاست نہیں تھی، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آج کل کی سیاست سامنے، جس میں دھوکہ، فراڈ، یہ چیزیں ہیں، تو لوگ سیاست کو اسی کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں سیاست کسے کہتے ہیں؟ یہ عربک ایک ڈکشنری ہے تاج العروس، وہ ہے زبیدی ہے، اس میں سیاست کی تعریف یہ کہ ہے السیاست القیام علی الشیء بما یصلحہ، کہ کسی چیز کو اس طرح قائم کرنا کہ اس کی ساری صلاحیتوں کا خیال رکھا جائے، ساری صلاحیتوں کو بروکار لایا جائے، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ گویا کہ سیاست یہ اس کو کہتے ہیں کہ حکمران اور عوام کی اصلاح۔ سیاست جو ہے اس کا آغاز تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی دور میں ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا، 17ویں پارے کی آیت ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ یہ وہ لوگ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو آپ کے صحابہ اور پھر بعد میں جو نیک لوگ ہیں، جب ہم ان کو زمین پہ قدرت دیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور نیک کام کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، صحیح؟ تو ان کی سیاست کی جو بنیاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست کی بنیاد ہے وہ اسی آیت سے ہے۔ اس آیت میں پہلے سے اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا۔ اب مکی دور میں اس وجہ سے سیاست نہیں تھی، اور جو اس سے پہلے کا دور تھا کہ اس دور میں اسلام کو غلبہ حاصل نہیں تھا،
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جہاد کی بھی اجازت نہیں تھی. جہاد کی اجازت آپ کو جو ہے وہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اس آیت کے تحت آپ کو جو ہے وہ جہاد کی اجازت ملی. تو مکے میں چونکہ مسلمانوں کی وہ حالت نہیں تھی, صحیح ہے, پھر مدینہ میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ابتدائی ایسی پوزیشن دی تھی کہ اللہ رب العزت نے وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ریاست مدینہ کا قیام کرنا تھا. پھر ریاست مدینہ کے قیام جن اصولوں پر ہوا ہے, اگر آپ ان اصولوں کو دیکھیں گے کہ اس میں وہاں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کی امپلیمنٹیشن کی. اصل سیاست وہی ہے, اور یہ سیاست کوئی نئی چیز نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, کہ بنی اسرائیل کی قیادت, یعنی وہاں تسوس سیاست کا لفظ ہے, سیاست سے مراد قیادت انبیاء کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلما ہلک نبی فبعدہ نبی, جب کوئی نبی ہلاک ہو جاتا مطلب دنیا سے تشریف لے جاتا تو اس کے بعد نبی آ جاتے. وانہ لا نبی بعدی وکان بعدی خلفاء, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے بعد خلفاء ہوں گے. صحیح. تو یہ سیاست کا عنصر پیچھے سے بھی ملتے ہیں, لیکن وہاں سیاست سے قیادت مراد ہے. صحیح ہے. ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ اسلام سے پہلے سیاست کو تھوڑا سا الگ رکھا جاتا تھا. وہاں ایک ایسا کانسیپٹ تھا کہ اگر آپ عبادت کریں تو آپ کو رہبانیت اختیار کرنی پڑتی, اور اگر آپ سیاست کرتے تو آپ کو ملوکیت اختیار کرنی پڑتی. لیکن یہ ایک ایسا دین ہے کہ اس نے آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, چونکہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے, پھر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, کہ میں نے آپ کو سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے. تو آپ کے ذریعے ایک ایسا نظام دینا اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ گویا کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہو. تو وہ جو سیاست ہے وہ حقیقت میں وہ قیادت ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو یہ وہ سیاست نہیں ہے جو آج کے دور کی سیاست ہے. چونکہ اب اگر آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال لیتا ہوں کہ جو مدنی ریاست مدینہ میں آپ کی بنیادی اصول کیا تھے. آپ نے مواخات کا قیام کیا, آپ نے وہاں جو ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت وہاں پہ آئی تاکہ غریبوں کا خیال رکھا جائے. وہاں پہ احتساب کا نظام آیا. جب احتساب کا نظام آیا تو وہ ایسا نظام تھا کہ وہ غریب و امیر سب کے لیے برابر تھا. اور وہ ایک اللہ کے نبی کے مبارک الفاظ ہے کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, کہ اگر میری بیٹی بھی اگر کوئی چوری کرے, کوئی گناہ کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, اس کو بھی سزا ملے گی. وہ ایک ایسا نظام تھا کہ جو شورائی نظام تھا, وہ ایسا نظام تھا جس میں سب چیزوں پہ نظر تھی. تو وہ چیزیں جو یہ وہ سیاست ہے جو قرآن سے ثابت ہے. یہ سیاست میں اس سیاست کو سمجھتے ہوئے ظاہر یہ ضرور پوچھوں گا مسلم پرویز صاحب سے کہ یہ جو آج کی سیاست ہے یہ اتنی معیوب کیوں ہے, اور کیا اسی دور کی سیاست معیوب ہے کہ ہر دور کی سیاست بہت اچھی ہوا کرتی ہے؟ اور پھر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب آپ بتا رہے ہیں کہ ریاست کے لیے سیاست کی ضرورت نہیں ہے مگر سیاست کے لیے ریاست کی ضرورت ہے, ریاست ہوگی تو سیاست ہو سکے گی. ہم ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے, دلچسپ سوالات ہوں گے, لوٹ کر آئیں. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. ضرمن گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے رہنما اصول کون سے ہو سکتے ہیں جو ریاست کی بقا کے ضامن ہو جائیں. یہ جنگ, یہ جدال, یہ فساد, یہ اختلافات اور یہ لب و لہجہ اور یہ عدم برداشت کیسے تھم سکتی ہے؟ پھر میں اس کا آغاز عوام سے کرنے کو کیوں کہوں؟ میں تو کہوں گا کہ وہ جو سیاستدان ہیں جن کو ہم اپنا رہنما کہتے ہیں, سربراہ کہتے ہیں, ہم تو انہی کی محفل میں, بزم میں ایک دوسرے کے اوپر تان تنقید, لڑائی, فساد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اچھا اس کی بھی کوئی قید ہوگی, کوئی لمٹ ہوگی, مگر مسلم پرویز صاحب آج کی سیاست اتنی معیوب کیوں ہے کہ بچے کو ماں کہتی ہے کہ سیاستدان نہ بننا, گویا اختیارات تو اس کو چاہیے مگر وہ جو سیاستدان کا روپ دکھایا گیا ہے وہ اس سے ڈر جاتی ہے. دیکھیے ریاست اور سیاست, میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بنیادی چیز جو ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں ہر وہ چیز قائم کی جائے جس کو اللہ کے حکم کے تحت قائم ہونا ہے انسان کی فلاح کے لیے. اس میں ساری چیزیں شامل ہیں, تمام چیزیں. اس لیے کہ ہماری اپنی, اگر ہم انسانی جان کی بھی بات کریں نا تو یہ بھی ہماری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اسی نے دیا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے, اور ہر چیز کو جانا ہے. کل من علیہ فان کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے واپس چلے جانا ہے, فنا ہو جانا ہے, تو راجعون کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اس کی طرف واپس پلٹ کر جائیں گے, رجوع کریں گے. تو
جب یہ چیز طے ہو گئی کہ ہر چیز جو ہے وہ من جانب اللہ ہے اور اسی کی طرف اس کو واپس جانا ہے، تو اس کے حکم کے تابع ہی ہر چیز کو ہونا چاہیے، اسی کا امر نافذ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو جب اس کا امر نافذ ہوگا تو انبیاء نے اس کے امر کو نافذ کر کے دکھایا، اسی لیے جو ہے وہ کہا گیا، دعا مانگی گئی جو میں نے ابتدا بات کی کہ ہمیں سلطان بنا دے، ہمیں حکمران بنا دے۔ تو ریاست جو ہے وہ جو الگ الگ کی بات ہے، حکمرانی کس چیز پر ہوگی؟ کسی ریاست پر ہوگی۔ تو جب حکمرانی ہوگی تو ریاست کا وجود ہوگا، خود بخود ہوگا۔ اور سیاست کا اردو میں اگر لغت میں ہم جائیں، آپ نے ابھی شاید بتایا تھا، تو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے حکومت۔ اردو لغت میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے سیاست کا مطلب حکومت، یعنی ہمیں وہ حکومت چاہیے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کہ جس میں تمام کے تمام احکامات جو ہیں وہ اللہ کے نافذ ہوں، اور جس کی تشریح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی سنت سے، اپنے طور طریق سے جو ہے وہ وضاحت کر دی ہو کہ یہ اس طریقے سے چلنا ہے۔ صحیح۔ اب اس معاشرے کو جب ہم قائم کرتے ہیں اس سلطنت میں، تو اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ یکساں ہوتا ہے، اس میں کوئی امیر امارت کی وجہ سے برتر نہیں ہوتا، کوئی غریب اپنی غربت کی وجہ سے کمتر نہیں ہوتا، بلکہ اگر کہا جائے تو قرآن کے الفاظ کے مطابق اور احادیث کے مطابق اور سنت اور بعد کے لوگوں کی سنت کے مطابق، کہ میں جب تک سب سے کمزور کو اس کا حق نہ دلوا دوں اور جب تک سب سے طاقتور سے اس کمزور کا حق نہ لے دوں۔ تو یہ والی جو کیفیت جب پیدا ہوتی ہے یہ انصاف کے لیے، تو پھر جو ہے وہ ایک سلطنت، ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کا وجود بنتا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیے سودی نظام کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک ریاست قائم کی تو اس میں سب سے پہلا کام کیا کہ ایک مسجد بنائی۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکا دے، اس کے آگے جو ہے سر تسلیم خم کر دے، اس کی عبادت کرے، اس کے آگے سجدہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسری چیز فوری طور پر قائم کی گئی وہ ایک مارکیٹ تھی، ایک کمرشل مارکیٹ تھی، اور کہا یہ گیا کہ دعا کی گئی، باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اس کو جو ہے فروغ دے، اور مسلمانوں کو ترغیب دی کہ تم جو ہے یہ تجارت کرو۔ اب وہ تجارت کے پھر اصول بیان کیے گئے اس میں۔ تو یہ ہے ایک اسلام، اب بڑی تفصیل ہو جائے گی اگر میں ان اصولوں کی بات کروں گا، بڑے موٹے موٹے سے اصول ہر جگہ قائم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھئی کم نہ تولو، کم نہ ناپو، غلط چیز نہ دو، جو چیز یہ تو عوام سے جڑے ہوئے نا، یہ رہنمائی تو عوام کے لیے۔ عوام سے جڑے۔ سوال یہ ہے کہ سیاستدان کے لیے کیا رہنما اصول ہیں جن کو وہ اپنائے اور ایک اصولی سیاستدان بن جائے؟ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت کے حکمراں ہیں اور اللہ کی طرف سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں دیں تو کیا وہ حکمران جو ہے بہترین حکمران نہیں تھے؟ اہل بیت جو ہے وہ جب بتا رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، خدا خود ان کی تعریف کر رہا ہے، بتا رہے ہیں، اور خدا کے حکم کو وہ نافذ کر رہے ہیں اسی طریقے سے، تو ایک بہترین حکمرانی جو ہے وجود میں آ رہی ہے۔ اور ہر لحاظ سے جب ہر ایک کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، یعنی میں نے کہا اگر ججمنٹ کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک یہودی جو ہے وہ ادبار کر رہا ہے مسلمان کے مقابلے پر کہ فیصلہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انصاف سب سے بہترین اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں۔ کیا یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ انصاف دے؟ وہ یہ نہ دیکھے، یعنی آج کی اگر میں مثال لوں، جو آپ نے آج کی بات کی کہ آج کیا ہے، کہ آج عام زبان پر یہ بات ہے کہ وہ جج اچھا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، وہ جج اچھا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ تو بہت کامن بات ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریاست جو ہے وہ اپنا وجود کھو چکی ہے، اور اسپیشلی اگر آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو سرے سے دور دور تک اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اسلامی ریاست ہے جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو پہ تو ایک واقعہ تعجب ہو رہا ہے اور میں محو حیرت ہوں، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو من جانب اللہ ہدایت ملی ہے، ایک ایک چیز کی، ایک ایک لفظ کی، گویا ان سے کوتاہی خطا تو ہو بھی نہیں سکتی، معصوم ہے، مگر جب وہی چیز ایک عام آدمی سے توقع کی جائے گی، میں اپنے رہنما سیاستدان سے توقع رکھتا ہوں وہ ایک بھی غلطی نہ کرے، اور جس دن کرے گا میرے دل سے اتر جائے گا، تو گویا یہ برابر کا موازنہ ہے۔ جی اصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی حکمران سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، آپ یا ہم یا کوئی بھی ریاست کے وہ 100% اسی طرح ہو جائے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تو گناہوں سے معصوم تھے اور ان کا ایک مقام تھا۔ پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی مشابہت اختیار کی تو بعض چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو منع کیا کہ یہ کام میں مجھے اللہ پاک نے وہ ہمت و طاقت دی جو آپ کو نہیں دی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ سیاست کے وہ جو رہنما اصول ہے
وہ تو ایسے اصول ہے جو کہ ایک انسان اس پہ اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر بات یہ کہ ایک حاکم ایک نگران کا کیا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ صحیح، اولی الامر سے مراد ہے کہ حاکم وقت ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والسلطان المسلم ذل اللہ فی الارض، کہ جو نیک جو مسلمان حاکم ہے وہ زمین پہ اللہ کا سایہ ہے۔ من اہانہ فقد اہانہ اللہ، اس نے اگر کسی نے اس کی توہین کی تو اس نے گویا کہ اللہ رب العزت کی توہین کی، اتنا اس کا مقام ہے۔ لیکن اس حاکم وقت کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اس نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست میں جن اصولوں کو اپنایا ہے وہ کوئی ایسے اصول نہیں تھے کہ جو صرف آپ اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتے تھے، کوئی اور نہیں کر سکتے۔ چلے اگر آپ 100% اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے، 90% تو کر سکتے، کیونکہ نبی کے احکامات ہیں۔ نبی نے جو احکامات بتائے اس کا مقصد یہ کہ امت کی رہنمائی ہو، اللہ پاک نے امت کی رہنمائی کے لیے اس نبی کو بھیجا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ احتساب، نظام احتساب۔ اگر ملک میں احتساب کا نظام شروع ہو جائے، حاکم وقت اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ ہر وقت مجھے ایک ایسی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ جس کے بارے میں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، میں تمہاری قریب ہوں اور میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، آپ زبان میں کوئی الفاظ بعد میں نکالتے ہیں اور جیسے نکلتے ہیں میرے پاس نوٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایک حاکم وقت جو ہے نا احتساب کا نظام رکھے، اپنا احتساب کرے، ملک میں سب کا احتساب کرے اور ہر چیز پہ نظر رکھے، اور وہ ایک اصول بنائے کہ مجھے اس ملک کے اندر ہر وہ کام کرنا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، ساری چیزیں۔ اور اس کی سب سے بہترین نمونہ یہ ہے کہ اگر ہم ریاست مدینہ جن اصولوں پہ وہ قائم تھی، اگر آپ ان اصولوں کو دیکھیں گے، اب وہ کیسے اصول تھے، اس میں دیکھیں کہ غریبوں کا خیال رکھا گیا اور اعتدال کو رکھا گیا، اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا۔ اگر زکوٰۃ کی فرضیت تھی تو اس میں یہ فرضیت تھی کہ بھائی نہ زیادہ سب سے اچھا مال لیا جائے نہ سب سے گھٹیا مال لیا جائے، بلکہ نارمل مال لیا جائے۔ اور اس میں بھی جو نا رعایت کی حقوق کی حفاظت تھی کہ آپ لوگوں کے پاس جا کے مال وصول کریں، کسی سے زیادتی نہ کریں۔ اگر ملک کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ریاست امام صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے پریشان ہے، پھر آپ کے صحابہ خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود ان کے لیے پریشان ہے۔ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس دور میں وہ یہ کہ امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون۔ صحیح ہے، جب ملک میں ایک قانون نہیں ہوگا، ایک نظام نہیں ہوگا تو آپ جو نا عدل کو مگر قانون بنانا بھی تو سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ ایسی بزم، ایسی محافل جس کو پارلیمنٹ کہا جائے، وہیں پہ تو قانون کی تشکیل ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں قانون کوئی اور بناتا ہے اور امپلیمنٹ کوئی اور کرتا ہے تو ایک سوالی نشان بن جائے گا۔ میں اس پہ مزید استفسار کرنا چاہتا ہوں۔ ظالماً گفتگو دلچسپ ہے اور حقائق سے ہم آشنا ہو رہے ہیں، اب بہت سارے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، لوٹ کر آئیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ ضمن خوش آمدید مسلم پرویز صاحب اور ڈاکٹر نثار اختر صاحب تشریف فرمائے۔ میں وہ سوال پوچھ رہا ہوں جو شاید سب کے سوال ہو، مگر اب میں وہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا اور جو جاننا سب چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک موضوع جو بہت ہی وسیع ہے کہ سیاست کے لیے رہنما اصول کیا ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو یقیناً عدالت، احتساب، حقوق کی برابر تقسیم، عدل، یہ ساری باتیں تو ہیں، مگر ظاہر ہے اس کے لیے الگ الگ شعبہ جات ہیں۔ مثلا عدل کا کام عدلیہ کا، پھر اس کے بعد وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی آتے ہیں، پھر قانون بنانے والے ادارے بھی آتے ہیں۔ مگر اگر میں ایک مختصر سا سوال پوچھوں مسلم پرویز صاحب سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا، سکھایا ہوا، پڑھایا ہوا، حکم کیا ہوا سیاستدان کیسا ہوگا ظاہر اور باطن میں، چند ایک خصوصیات کیا ہوں گی اس کی؟ یہ سوال تو آپ کا بہت خوبصورت ہے اور اس کی مثالیں بھی آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور میں اگر اس کی ایک مثال یوں دوں کہ ایک چیف جسٹس اگر یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر کوئی شخص 61-62 پر پورا اترتا ہے تو وہ یہ سینیٹر سراج الحق ہیں، تو اس کے علاوہ پھر سب نااہل ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سامنے کی ایک مثال آ جاتی ہے کہ کیسا ہونا چاہیے۔
باقی رہی یہ بات آپ کا پیشتر جو ایک سوال تھا ہمارے علماء کرام میں سے ہیں کہ موازنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ کوئی انسان سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تصور ہی غلط ہے کہ کوئی موازنہ ہو سکتا ہے، وہاں تو صرف پیروی ہو سکتی ہے، اور جو کچھ وہ ہمارے لیے اسوہ چھوڑ گئے ہیں، سیرت چھوڑ گئے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اسی کی پیروی ہمیں کرنی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی بات ہے، سیاستدان کی بات ہے کہ کیسے ہونے چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ سودی نظام جو ہے وہ پارلیمنٹ جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ سب سے بڑی لعنت اور سب سے بڑی تباہی ہے اس ملک کے لیے جو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے۔ ہمارا تقریباً جو سالانہ بجٹ ہے وہ 9+ بلین ڈالر کا سالانہ بجٹ ہے اس وقت، اور جو ہمارا اس پر سود جا رہا ہے وہ 4 بلین سے زیادہ ہے۔ باقی ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے انتظامی اخراجات ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا، اور جبکہ پھر بقایا جو ہے وہ کچھ قسطیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں ہمیں اس کی، یعنی یہ تو سود میں جا رہا ہے اتنا، تو جو لوکل سود ہے وہ الگ ہے۔ یہ سودی نظام کے لیے جو جدوجہد کی جا رہی ہے اس پر حکومتیں جو ہیں اسٹے لے رہی ہیں، 10 سال کی ہوئی، پھر آگے بڑھی، شریعہ کوڈ جو ہے وہ اس پر بات کر چکی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، نہیں ختم ہو رہا، اور اس پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی، چاہے دنیا کی ساری قوتیں مل کر یہ کہیں، ہم ان سے نہیں جیت سکتے۔ اس لیے ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ تو ہمارے لیے یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات آپ کی واضح ہو گیا۔ اب سود پہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پر پروگرام جتنے کیے جائیں کم ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ 5 سال کا ٹائم ملا ہے، ظاہر اس میں آپ کی جماعت کی بھی ایفرٹس ہیں اور دیگر لوگ بھی کام کر رہے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب آخری اس میں میں دوسری مثال اور دے دوں پلیز، میں نے کہا تھا 2 مثالیں میں دیتا ہوں ہماری جو پارلیمنٹ کی بات ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ابھی تک ہم شراب پر پابندی نہیں لگا سکے، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہندو پارلیمنٹیرین نے کھڑے ہو کر شراب پر پابندی کا بل پیش کیا۔ ایسا ہی ہے۔ اس کو جو ہے سوائے اس کے کہ کچھ علماء کرام یا اسلامی جماعتوں کے جو لوگ چند ایک تھے، 4-5 افراد تھے جو اسمبلی میں موجود ہیں، انہوں نے تو مخالفت کی، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی پارٹیاں تھیں، جتنے بھی پارلیمنٹیرین تھے، سب نے جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ووٹ دیا، اور اس حد تک گیا وہ کہ اس نے یہ کہا اچھا اس کو کمیٹی تک تو بھیج دو، لیکن کمیٹی میں بھی نہیں بھیجا گیا۔ تو جب ہم پورا کا پورا جو ہے اس نظام کے خلاف جو اللہ کے اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے یہاں پر، جب ہم نہیں کریں گے، ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم۔ دیکھیے اس میں 2 باتیں آتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا رسول کی اطاعت کیا ہے؟ کہ خود قرآن میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جو رسول دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب رسول جو کام بھی کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ یعنی اس آیت کی میں تھوڑی سی تشریح کر کے کرتا ہوں، لیکن جب بات کی گئی ہے نا اولو الامر منکم، تو اس میں قطعی یہ بات نہیں کہی گئی کہ پھر جو تم میں صاحب اقتدار ہے اس کا بھی حکم اسی طرح مان لو، نہیں، وہ جب اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے مطابق حکم دے گا تو اس کا حکم ماننا جو ہے وہ آپ پر فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو قطعی اس کا حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو بغاوت ہی جو ہے وہ اصل دین اسلام ہے، اور اصل اسلامی ریاست کی جو ہے وہ بقا کی جنگ بالکل ایسی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اختتامی لمحات ہیں ہمارے پاس، میں نے یہ سوال مسلم پرویز صاحب سے پوچھا، یہی میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ ہمارے یہاں تو مذہبی جماعتوں کے بھی مختلف فلیورز ہیں، یعنی اگر ایک انسان صرف مسلمان ہو کے اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے جدوجہد بھی کرے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس جدوجہد میں بھی وہ کون سے پلیٹ فارم پہ چڑھے اور کون سی پٹری اور کون سی ٹرین اور کہاں اترے گا۔ جتنی بھی سیاسی مذہبی رہنما جماعتیں ہیں، تو ایک رہنما مذہبی سیاستدان یا پھر ایک سیاستدان جس میں مذہب بھی ہے، دین بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کس والے فلیور کا انتخاب کریں گے؟ ان اصولوں کے مد نظر وہ کون سا سیاستدان ہو سکتا ہے، یا پھر وہ کیسا ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ جی یہ جو سوال آپ نے پوچھا انتہائی اہم سوال ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سوال سے پہلے میں بطور تمہید ایک بات کہوں گا کہ عموماً جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہی سوال آتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کا ایک خاص مقام ہے، ہم اس مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں، ہم اس طرح کیسے کر سکتے ہیں، ان چیزوں کی ہم امپلیمنٹیشن کیسے کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ غیبی مدد تھی۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو یعنی یہ ایک جان چھوڑانے والی بات ہے۔ ہم سے اللہ رب العزت نے تو یہ ڈیمانڈ نہیں کیا ہے کہ آپ بالکل ان کی طرح ہو جائیں، میں نے وہ پہلے کہا کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ ان کے اسوے کی پیروی کریں۔
اب جب ان کی اسوے کی پیروی کرے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیا تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی کے اخلاق جو تھے وہ قرآن تھے. نبی کی سیاست قرآن، نبی کے اخلاق قرآن، نبی کا کردار قرآن، نبی کی طرز زندگی قرآن، ساری چیزیں قرآن ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی چیز بات کرتے ہو آپ کی طرف سے، آپ کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اس دور میں بالکل سمپل ہے، اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہے وہ جو چیز قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے اس کو دیکھے، اور جو ریاست مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اصول دیے ہیں ان اصول کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کرے. اب لازمی بات ہے کہ ان اصول کی امپلیمنٹیشن وقتی طور پہ مشکل ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا ماحول ہے، ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہے تو اگر 5 بندے آپ کے فیور میں تو 95 آپ کے اگینسٹ ہوگے. تو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم اٹھانا ہوگا. اس میں آپ نے آغاز اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا. صحیح ہے. جس طرح اس وقت بھی دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی طور پہ دیکھا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں ہی ابھی جو وزیر مذہبی امور تھے، اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ ان کا گھر دیکھ کے ان کے گھر کی کیا کیفیت تھی، ان کے بچوں کے پاؤں پہ کیسے چپل تھے. تو یہ رہنما اصول مذہب دے رہا ہے ہمیں، کیونکہ یہ تو شاید مغربی دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں نا سائیکل پہ سفر کرتے ہیں اور چھوٹا سا گھر ہوتا ہے. حضرت یہ ہمیں مذہب دے رہا ہے. اچھا. مغرب میں وہ کیا کرتے ہیں، مغرب میں آج مغرب کے اگر کچھ لوگ کامیاب ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ مغرب آگے چل رہے ہیں، تو مغرب نے انہی اصولوں کو اپنایا وہ جو اللہ کے نبی کے اصول، وہ جو بھی اپنا لیں. جی جی وہ یہ جو بھی چیز تھے، یہ سادگی تو ریاست مدینہ کے حکمران تھی. آپ جس چٹائی پر سوتے تھے، جب آپ اٹھتے تھے تو پوری چٹائی پہ آپ کے نشانات تھے. جب آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے پوری دنیا سونا بنا کر دے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک دنیا کی کیا ہے. صحیح ہے نا. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو آپ کا سوال ہے کہ اس دور میں اس کا کیا طریقہ ہے. اس دور میں کہ آدمی پہلے قرآن کی اس آیت کو اصول بنائے جو قرآن میں ہے، اس میں بنیادی اصول ہے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، امر بالمعروف. ایک سیاستدان میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. اگر شریعت کے مطابق حکومت قائم کرے. میں یہاں پہ روکوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہم اس پہ ایک اور نشست رکھ لیں گے، تفصیلی گفتگو ہوگی، کیونکہ جس طرح سیاست چل رہی ہے اب سیاستدان میں بھی کچھ نئے انگریڈینٹس آئیں گے تو شاید ریاست کی بقا کا ضامن وہ بن سکے گا. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر نثار اختر صاحب آپ کا، مسلم پرویز صاحب انتہائی شکر گزار میں آپ کا. ضرباً انتہائی حساس مگر سنجیدہ اور انتہائی ضروری پہلو تھا. آپ جس نئے سیاستدان کو دیکھتے ہیں اس سے وہ پرانی توقعات اور پھر نئی امیدیں لگا لیتے ہیں. لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ رہنما اصول جو حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہیں اس کو پیش کیا جائے. ہو سکتا ہے کوئی بلکہ چند احباب جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے اپنی زندگی کی عام سیاسی زندگی کو جو آفس پالیٹکس اور گھر پالیٹکس کے علاوہ ہوتی ہے اس میں بھی کچھ بہتری لے آئیں. غیبت، تنقید برائے ڈسٹرکشن یہ نہیں، بلکہ تنقید برائے تعمیر، اختلاف اور پھر اپنے حقوق میں دوسرے کی فراہمی، یعنی جو بھی آپ کی ذمہ داری ہیں اس میں کامل رہنا بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.